औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये नज़्म ऊँट की शादी जमात दहम की किताब की नज़्म है, जिसके शायर हैं दिलावर फ़िगार। पहले हम इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल देखते हैं। मरकज़ी ख्याल को ही लेकर शायर जो होता है वो पूरी नज़्म लिखता है। शायर ने बड़े मज़ाही अंदाज में एक ऊँट की शादी का नक्शा खींचा है। ये एक अनहोनी बात है, मगर दिलावर फ़िगार ने इसे तमसीली अंदाज में पेश किया है। तमसील का मतलब क्या है कि तशबीह देना, मिसाल के तौर पर देना, या इसको ड्रामा भी कहते हैं। तो दिलावर फ़िगार ने ऊँट से मुतल्लिक़ा मुहावरे शामिल करके अपनी नज़्म को चार चांद लगा दिए हैं। इस नज़्म का मकसद महज मज़ाह पैदा करना नहीं, बल्कि बच्चों को मुहावरात से आगाह करना भी है। अब हम इसका शेर नंबर 1 देखते हैं। आपको मैंने पहले भी जो हमने तशरीहात की थी उनमें यही बताया है कि पहले आप लोगों ने इसके मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने हैं और उसके बाद हमने इसकी तशरीह देखनी है। तो पहला शेर इसका देखें। नया ये आज के पर्चे ने गुल खिलाया है कि सेहरा बांध के एक ऊँट बिल बुलाया है। पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। पर्चा, अखबार, ये है ना। नया ये आज के पर्चे ने गुल खिलाया है। पर्चा से मुराद है अखबार। गुल खिलाना, अनहोनी बात करना, यानी अजीब बात होना जो पहले कभी ना हुई हो। सेहरा बांध कर, यानी दूल्हा बांध कर। सेहरा क्या होता है? मोतियों या हार की वो लड़ी होती है जो दूल्हा के माथे पर बांधी जाती है। बिल बुलाना, यानी ऊँट का खुश होकर आवाज़ें निकालना। तो ये थे इसके मुश्किल अल्फाज के मानी। आप लोगों ने हमेशा पहले जो शेर होता है उसके मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने होते हैं, और उसके बाद उसकी तशरीह से भी पहले हम जो शायर होता है उसका थोड़ा सा तारुफ लिख देते हैं, जो आप लोगों ने हर शेर से पहले लिखना होता है। अब हम इसमें पहले दिलावर फ़िगार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि दिलावर फ़िगार बहुत बड़े मज़ाह निगार हैं। वो लफ्ज़ी और वाक़याती दोनों किस्म के मज़ाह पर पूरी गिरफ्त रखते हैं। छोटे छोटे वाक़यात को ऐसे मज़ाही अंदाज में पेश करते हैं कि पढ़ने वाला मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता। इस नज़्म में भी उन्होंने एक ऊँट की शादी का नक्शा खींचा है। इस नज़्म में लफ्ज़ी और वाक़याती दोनों किस्म का मज़ाह मौजूद है। यहाँ तक जो है वो आपने जो है हर शेर की तशरीह से पहले लिख देना। ये इसका दिलावर फ़िगार का जो है शायरी के बारे में उनका तबसरा है। अब वो इसमें आपने बताना है कि वो इस नज़्म में एक ऊँट की शादी का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि आज के अखबार में ये अजीब और अनोखी खबर पढ़कर और तस्वीर देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक ऊँट की शादी हो रही है। ऊँट बाकायदा सज कर और चेहरे पर सेहरा सजाए खड़ा है। शायर कहते हैं कि ऊँट ने खुशी खुशी सेहरा तो सजा लिया है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि शादी के बाद ज़िंदगी का एक नया रुख शुरू होता है। आइंदा आने वाली मुश्किलात को देखकर ऊँट भी पुकार उठा है, तड़प उठा है और खूब परेशान दिखाई देता है। ऊँट बिलबिला रहा है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी निकाल रहा है कि मुझे भी इंसानों की तरह शादी की मुसीबत में डाल दिया गया। बकौल शायर, यानी यही बात किसी और शायर ने भी कही है। यूं ही तेरे भाई बहनों की है घर में रेल पेल, यूं ही तेरे भाई बहनों की है घर में रेल पेल, बिल बुलाते फिरते हैं हर तरफ सब बेनकेल। बेनकेल होते हैं जिनके नाक में जो है वो रस्सी नहीं होती और वो इस तरह खुद ही आज़ाद फिर रहे होते हैं। शायर ने बिल बुलाना से बाद अज शादी की बिलबुलाहट मुराद ली है। दिलावर फ़िगार ने ऊँट को सेहरा बांधे देखकर मर्दों की शादी के बाद की कैफियत को बतौर तमसील मुराद लेते हुए मज़ाह पैदा किया है कि मियाँ सेहरा बांध कर जिम्मेदारी तो उठा ली है, अब ज़िंदगी भर पछताओगे और ये कहते हुए पाए जाओगे कदी ते पेके जा नी बेगम आवे सुखदा सा नी बेगम। अब ये मज़ाहिया पंजाबी शेर है जो मर्दों का शादी के बाद की उनकी हालत ज़ार पर किसी शायर ने कहा है। अब शेर नंबर 2 देखें। शुत्र के घर में प्यामे बहार आया है सेहरा, कभी कभी तो बड़ा बेमुहार है सेहरा। शुत्र कहते हैं ऊँट को, प्यामे बहार यानी बहार का पैगाम, बेमुहार यानी आवारा, बेकाबू यानी काबू से बाहर। अब आपने पहले ये देख लेने इनके मानी। शूत्र के घर में प्यामे बहार आया है सेहरा, शूत्र यानी ऊँट। कि इस शेर में शायर कहते हैं कि ऊँट के घर में शादी है, खुशी की कैफियत है, क्योंकि उसके लिए ये नई ज़िंदगी का आगाज़ है। ये शादी उसके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई है। ऊँट के चेहरे पर सजा ये सेहरा उसे बेशुमार खुशियाँ देने वाला है।
جب کسی کے چہرے پر یہ چہرہ سجتا ہے تو نہ صرف اسے بلکہ پورے گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث یہ ٹھہرتا ہے. یعنی جب بھی کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو نہ صرف وہ دولہا بلکہ سارے گھر والے ہی بہت خوش ہوتے ہیں. دولہا کے دوست بھی خوش نظر آتے ہیں. ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے ہوتے ہیں. بہار ہی بہار ہوتی ہے. مگر یہ خوشی اور جو بہار ہے یہ شادی کے ارادے تک ہی ہے. یعنی جب تک شادی کا ارادہ کیا یا شادی کے تقاریب جاری رہتی ہیں اس وقت تک تو یہ بہت ہی خوشی کا ہوتا ہے موقع. مگر یہ خوشی اور بہار شادی کے ارادے تک ہی ہے. شادی کے بعد کے حالات کچھ خاص مزیدار نہیں ہوتے کیونکہ ذمہ داریوں کا بوجھ سر پر آن پڑتا ہے. بقول شاعر، محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے سب بیکار ہوتا ہے. یعنی یہ مزاحیہ اشعار کہے گئے ہیں. جو لوگ شادی کرتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے مزاحیہ انداز میں طنز کیا ہے. کہتے ہیں کہ اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی. کبھی کبھی اونٹ بے قابو بھی ہو جاتا ہے، یعنی آپے سے باہر بھی ہو جاتا ہے. یہ شعر تھا نا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے سیرا. بے مہار کیا ہوتا ہے؟ قابو سے باہر یا آوارہ. تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو اونٹ ہے وہ قابو سے باہر بھی ہو جاتا ہے. یہاں شاعر نے جو ہے لفظ مہار کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. مہار اس رسی کو کہتے ہیں جسے اونٹ کے ناک میں ڈال کر اسے قابو میں کیا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ کبھی کبھی اونٹ اس رسی کو توڑوا بھی لیتا ہے. شتر بے مہار کے کنایا سے بے لگام اور بے قابو زندگی اور مزاح مراد لیا جاتا ہے. یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، ضرب الشتر بے مہار. صحرا جو ہے وہ بھی کبھی کبھی بے مہار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں تو یہ انسانوں کے سر سے بے لگام ہو کر اونٹ کے سر پر جا پہنچا ہے. یعنی پہلے تو اسے انسان باندھا کرتے تھے، اب یہ اونٹ بھی باندھنا شروع ہو گئے ہیں. شعر نمبر 3 دیکھیں. میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی کہ سر کا درد بڑھا ناک میں نکیل پڑی. بننا کہتے ہیں دولہے کو، خوشگوار یعنی خوشی سے بھرپور. گھڑی کہتے ہیں ساعت کو، وقت، لمحہ. نکیل ہوتا ہے اونٹ کے ناک میں ڈالنے والی رسی جو ہوتی ہے جس سے اونٹ کو قابو کیا جاتا ہے، یعنی اس کو پکڑ کر اس کو قابو کیا جاتا ہے. اب دیکھیں اس میں دلاور فگار نے مزاح میں ایک طرف طنز کی آمیزش ڈال کر عوامی سطح سے اس کو بلند کر دیا ہے کہ اور دوسری طرف انہوں نے روزمرہ اور محاوروں اور کہاوتوں کے ذریعے زبان کی کارڈاری جو ہے وہ ان کے مزاح کو خاص مقام عطا کرتی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ میرے دولہے یعنی اونٹ کو اس کی شادی مبارک ہو. یہ ہے نا، میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی کہ سر کا درد بڑھا ناک میں نکیل پڑی. وہ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ کو اس کی شادی مبارک ہو، میرے دولہے یعنی اونٹ کو اس کی شادی مبارک ہو. اس کی آوارگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، اس کو قابو کر لیا گیا ہے. ان باتوں سے اب اس کے سر درد میں اضافہ ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ یہ درد جو ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. اب اونٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا. اصل میں یہ جو پوری نظم ہے یہ ایک تمثیلی نظم ہے. تمثیل کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یعنی تشبیہ دینا، کسی سے ملانا، یا اس کو ہم ڈرامہ بھی کہتے ہیں. تو دلاور فگار نے اس بات کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ شادی سے انسان جو ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے. اس کی اپنی مرضی کے ساتھ کسی اور کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے. یہاں ناک میں نکیل ڈالنے سے مراد اونٹ کا قابو میں آ جانا ہے کہ دولہا دیکھنے میں بڑا خوش دکھائی دے رہا ہے مگر اس کی ناک میں جو رسی ڈال دی گئی ہے اس کی پریشانی کے اثرات اب اس کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں. اس کی حالت جو ہے وہ کچھ ایسی ہو چکی ہے. بقول انور مسعود. انور مسعود ہمارے بہت مزاحیہ شاعر ہیں، ان کی شاعری میں بہت مزاح پایا جاتا ہے. ان کا یہ شعر دیکھیں. ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پر دل و جان وغیرہ. ہر شرٹ کی بشرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ. یعنی یہ انہوں نے شادی کے بعد کی جو مردوں کی حالت زار ہوتی ہے اس پر یہ شعر کہا ہے. اب دیکھیں شعر نمبر 4. سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا، وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا. بوجھ کیا ہوتا ہے؟ وزن جو اونٹ پر ڈالا جاتا ہے یا وزن چیزیں ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاتی ہیں. ذمہ داری ہوتی ہے کسی کام کو اپنے ذمے لے کر صحیح طریقے سے پورا کرنا. اب اس شعر میں جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ اونٹ سواری کا جانور ہے، اس کے علاوہ یہ بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے. شاعر نے بڑے طنزی انداز میں کہا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اونٹ صرف اپنے جسم پر بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، مگر اس اخباری خبر سے پتہ چلتا ہے کہ اب اونٹ گھر داری کا بوجھ بھی اٹھائے گا. اس پر پورے گھر کی ذمہ داری کا بوجھ ہوگا.
پرانے وقتوں میں اگر کوئی بچہ جب نالائق ہوتا تھا تو اس کے گھر والے کہتے تھے کہ اس کی شادی کر دو تاکہ اسے ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ ایک گھر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر دلاور فگار کہتے ہیں کہ اب اونٹ ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اونٹ کو ویسے تو سرائی جہاز کہا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ غریب اونٹ کس طرح اتنی بھاری ذمہ داری اٹھائے گا، کیونکہ انسانوں کا بوجھ اٹھانا اور کام ہے، یعنی جو انسان اس پر بوجھ ڈالتے ہیں وہ تو اور اس کا کام ہے، مگر جو ازدواجی ذمہ داریاں یعنی شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں کا بوجھ بڑوں بڑوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے شاعر حیران ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو اونٹ ہے اب یہ گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا، اس کی کیا حالت ہوگی، کیونکہ اس ذمہ داری کے بوجھ تلے اچھوں کا جو ہے وہ برا حال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے شاعر ہیں بقول ڈاکٹر انعام الحق جاوید، وہ کہتے ہیں، ایک ڈاکٹر مریض کو سمجھا رہا تھا یوں، کرتا ہے میرے کام کو دشوار کس لیے، پیسے نہ تھے علاج کے گر تیری جیب میں، پھر یہ بتا ہوا ہے تو بیمار کس لیے۔ یعنی کہ اگر انسان وہ جو ہے اونٹ وہ اتنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو پھر وہ اس جو ہے بندھن میں کیوں بندھا ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں، مزاح میں اور کچھ طنزیہ بھی انہوں نے یہ جو ہے اس نظم میں اونٹ کو تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے۔ تو یہ ہم نے اس ویڈیو میں 4 اشعار کی تشریح کی ہے، امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر کسی بچے کو کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔